ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکلی۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹس، آن لائن اسائنمنٹس کس طریقے سے بنانی ہے، انگلش اور اردو کے اسائنمنٹس۔ تو دوستو، اگر ہم بات کریں انگلش اسائنمنٹس کی، تو انگلش اسائنمنٹس ہم فون پر بھی ایزیلی ٹائپ کر سکتے ہیں، لیکن اردو اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ فون پر ایزیلی ٹائپ نہیں ہو پاتی۔ اور اردو کا ایک جو سٹائل ہوتا ہے، لکھنے کا سٹائل، اور اس کے اندر جو کمپیوٹر کا اردو کو ریڈ کرنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، وہ انگلش سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سٹارٹنگ میں کافی زیادہ مشکل آتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اسائنمنٹ بنانے میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ آج کل AIOU کے اسائنمنٹ سے بچے تیار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی یونیورسٹیز کے اسائنمنٹس ملتی ہیں، اور آج کل تو تقریباً سارا کام ہی آن لائن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہر اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ بنانی پڑتی ہے۔ تو کوئی اردو کی اسائنمنٹ ہوتی ہے، کوئی انگلش کی اسائنمنٹ ہوتی ہے۔ تو چلو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اسائنمنٹ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے تو انسٹال ہونا چاہیے مائکروسافٹ آفس۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں مائکروسافٹ آفس انسٹالڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم مائکروسافٹ آفس کے بغیر بھی اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور وہ بھی اچھے طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ ہم اچھی نہیں بنا سکتے۔ مائکروسافٹ آفس میں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آسانی سے بنا سکتے ہیں، یعنی ایڈوانسڈ فیچرز ہیں، لیکن جو ہمیں فیچرز کی ضرورت ہے وہ فیچرز جو ہیں وہ کمپیوٹر کا جو MS ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں اسائنمنٹس بنانے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں۔ باقی کچھ ایڈوانسڈ فیچرز ہوتے ہیں جن کی ہمیں اتنی خاص ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ میرے پاس ایک یہ بنایا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور اب میں یہاں پر مجھے مثال کے طور پہ میں اپنا سب سے پہلے مجھے اپنا نام، یہاں سے میں اپنے جو فونٹ کی جو سائز ہوتا ہے وہ میں سیٹ کرتا ہوں، اور یہاں سے مجھے اپنے فونٹ سیٹ کرنے۔ تو اگر یہاں پہ اگر میں انگلش میں، پہلے میں انگلش میں تھوڑا سا بتایا تو کہ انگلش کا ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ایک اچھا سا فونٹ سلیکٹ کرنا ہے، جیسے یہ ایریل بلیک جو فونٹ ہے، یہ اچھا فونٹ مجھے لگ رہا ہے، تو میں اس کی تھوڑی سی ہائٹ اور بڑھا دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے تو مجھے اپنا نیم لکھنا ہے، تو میں نیم لکھتا ہوں۔ نیم، مثال کے طور پہ میرا نام علی حمزہ ہے، تو میں علی حمزہ، یہ دیکھیں حمزہ لکھتا ہوں۔ اس طریقے سے میرا رول نمبر میں اس طریقے سے لکھوں گا، اور 567 لکھ دیتا ہوں رول نمبر۔ اور اس کے بعد میں اپنے کورس کا نام لکھوں گا، سبجیکٹ کا نام لکھوں گا، تو سبجیکٹ میں اگر لکھ دیتا ہوں، سبجیکٹ میں لکھ دیتا ہوں انگلش۔ اگر اس کا کوئی کورس کوڈ ہے تو کورس کا کوڈ بھی کوئی اگر ہم لکھنا چاہیں، جیسے AIOU کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کے کورس کوڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سبجیکٹ کے نیم ہوتے ہیں۔ تو کورس کوڈ میں مثال کے طور پہ 7786 لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اسائنمنٹ نمبر، اس کے اسائنمنٹس 2 ہوتے ہیں، تو اگر اسائنمنٹس 2 ہیں تو اسائنمنٹ نمبر 1 یا 2 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پہ، تو پہلی لائن میں تو یہ اچھا لگ رہا تھا فونٹ، لیکن ابھی یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اب میں سارے کو ریموو کر کے نہیں میں کروں گا چینج اس کا، میں اس کو یہاں سے ایسے آل سلیکٹ کروں گا، اور یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کر ڈالوں گا۔ مثال کے طور پہ میں فونٹ اس کا رکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کا یہ والا رکھ کے چیک کرتا ہوں، یہ بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا، تو میں کوئی اور رکھ کے دیکھتا ہوں، یہ بھی اتنا نہیں اچھا لگ رہا۔ اس طریقے سے ہم اپنے جو فونٹ ہے، اگر ہم کسی بھی ٹیکسٹ کا فونٹ اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں فونٹ۔ اور اس کا اگر میں تھوڑا سا سائز بڑھا دوں، اسی طریقے سے میں صرف سلیکٹڈ ایریا کا میں سائز بھی بڑھا سکتا ہوں اس طریقے سے۔ یہ تو ہم نے بات کر لی انگلش، اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو ہم کوسچن نمبر 1 وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن واٹ از دا نیم آف یور کنٹری، میں صرف آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کم از کم اپنے جو آنسر کی جو آپ کی فونٹ سائز ہونا چاہیے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا آنسر پراپرلی نظر آ رہا ہو۔ آپ نے اب جب آنسر لکھنے لگنا ہے تو آپ نے فونٹ بھی چینج کر لینا ہے، فونٹ آپ نے رکھنا ہے جو لکھنے میں دکھنے میں اچھا ہو۔ جیسے یہ فونٹ جو میں نے سلیکٹ کیا یہ اچھا ہے، تو میں اس کا ایک تو سائز کم کر دیتا ہوں، سائز میں اس کا 16 پہ رکھوں گا، اور میں اس کی بولڈنس ختم کروں گا۔ یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا اور نیچے اس کو لے جاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اگر میں اس کو تھوڑا کوئی جملہ لکھوں تو تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگے، میں لکھتا ہوں مائی کنٹری
name is پاکستان. یہ میں نے پاکستان کا پی بھی بڑا رکھنا تھا. تو ایک اور میں آپ کو ٹرک ایک بتا دوں، آپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ نے لازمی نہیں کہ سارا آپ نے ٹائپ کرنا. اگر آپ ٹائپ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو آپ نے لازمی نہیں کہ آپ نے اس کو سب کو ٹائپ ہی کرنا ہے. آپ انگلش کا موسٹلی ڈیٹا اگر آپ اپنی آپ کے پاس کوئی اپنی پی ڈی ایف ہے اگر آپ کی، تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ایک ویب سائٹ ہے آئی لو پی ڈی ایف. آپ کو براؤزر پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آئی لو پی ڈی ایف کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. تو آئی لو پی ڈی ایف. اس پی ڈی ایف سے آپ ویب سائٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی جو پی ڈی ایف ہے اس کو ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دیکھ لیں پی ڈی ایف ٹو ورڈ. تو یہاں سے آپ پی ڈی ایف کو ورڈ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے جے پی جی، یہاں پہ مرج پی ڈی ایف فائلز. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے سرچ پی ڈی ایف فائل. تو فی الحال تو میرے کمپیوٹر میں میرا خیال ہے کوئی پی ڈی ایف فائل نہیں میرے پاس پڑی ہوئی، مجھے ضرورت نہیں تھی. تو میں یہاں سے اس کو کلک جب کروں گا تو پھر یہاں پہ مجھے میری گیلری کھل جائے گی کمپیوٹر کی. وہاں پہ جو بھی کوئی فائل پڑی ہوگی میں اس کو کلک کروں گا تو وہ آگے خود ہی پروسیس کر دے گی، ورڈ میں کنورٹ کر دے گی. جب ورڈ میں کنورٹ ہو جائے گی تو وہ پی ڈی ایف کو ہم سلیکٹ کر کے کاپی پیسٹ کر سکتے. جیسے اس کو میں سلیکٹ کر کے کاپی پیسٹ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس کو کنٹرول ایکس کر کے کٹ کر لیتا ہوں. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے سلیکٹڈ ایریا تھا وہ کٹ ہو گیا. میں اس کو دوبارہ کنٹرول وی کرتا ہوں تو وہ میرا واپس آ جاتا ہے. تو وہاں سے بھی ہم اس طریقے سے اس کو وہاں سے ہم اس کو کٹ تو نہیں کر سکیں گے لیکن کاپی ضرور کر سکیں گے. کنٹرول سی کر کے ہم یہاں پہ کنٹرول وی کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہونے سے، یعنی جو ہمارا ٹائپنگ میں ٹائم جانا تھا وہ ہمارا کافی سارا ٹائم بچ سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اردو کی. تو اردو اسائنمنٹ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. میں اس سارے فیز کو ریموو کرتا ہوں. اب میں اردو اگر آپ نے انسٹال نہیں کی تو اردو لینگویج آپ نے اس کے اندر انسٹال کر لینی ہے. آپ نے اتنی مشکل نہیں ہے، آپ نے صرف یہاں پہ سمپلی سرچ کرنا ہے کہ اردو انسٹالر. تو اردو انسٹالر آپ کا ایک فونیٹک کی بورڈ آپ کا آ جائے گا. وہ میرے پاس یہاں پہ کہیں سیٹ اپ پڑا ہوا تھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا سیٹ اپ کی تصویر کیسے ہے. یہ ہے اردو فونیٹک کی بورڈ. ابھی اس کی اگر تصویر شو ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ اردو فونیٹک کی بورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کر لینا ہے انسٹال. اور یہ انسٹال ہونے کے بعد آپ نے جب آپ نے یہاں پہ آنا ہے ورڈ پہ یا ایم ایس ورڈ پہ، جب آنا ہے ورڈ پیڈ پہ آنا ہے تو آپ نے آلٹ پلس شفٹ کو دبا دینا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے یہ نیچے یہاں پہ الف مدار رے لکھا آ رہا ہے، اردو پاکستان لکھا آ رہا ہے. ابھی میری لینگویج اردو چلے گی. اب میں کسی کو بھی دباؤں گا تو دیکھیں اردو چل رہی ہے. میں نے آلٹ پلس شفٹ کو دوبارہ دباتا تو آپ اگر نظریں اپنی نیچے رکھیں تو دیکھیں وہ دوبارہ انگلش میں آگے دوبارہ سے. یہ بھی میں اس کو کرسر کو ادھر ہی پوائنٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں دوبارہ آلٹ پلس شفٹ کو کلک کرتا ہوں تو دوبارہ اردو آ گیا. اس طریقے سے آپ اپنی لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی لینگویج کو سوئچ کر سکتے ہیں. تو اب اردو کا کیا فیز ہے، یہ جو اوپر آپ کو یہ 3 نظر آ رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے تو اس کو کلک کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسی کو دبائے رکھیں گے تو آپ کی اردو دیکھیں یہاں سے ٹائپ ہوگی. یہاں سے ہمیں ٹائپ نہیں کرنی ہے، تو انگلش کا ٹائپ کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم نے پہلے اس کو کلک کر لینا ہے تو یہ یہاں سے اردو یہاں سے ٹائپ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ہمیں اردو ٹائپنگ میں مسئلہ آتا ہے کہ یار اردو کے ہمارے پاس تو انگلش کی بورڈ ہے. اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو انگلش کی بورڈ ہے، تو ہم اردو میں کس طریقے سے ٹائپ کریں. آپ نے اردو لینگویج انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اردو کے کچھ فونٹس بھی اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں. اگر وہ بھی آپ کو طریقہ نہیں پتہ تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. فی الحال میں آپ کو فونٹ یوز کر کے دکھاتا ہوں. تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں اپنا نام. تو آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں این کو دباؤں گا تو نون لکھا آ رہا ہے. میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے. یہ پھر چھوٹا ہو گیا. یہاں سے میں اب دیکھیں این لکھتا ہوں تو نون آ گیا، اے لکھتا ہوں تو الف. یعنی جس طریقے سے ان کی آوازیں میچ ہوتی ہیں اسی طریقے سے. ایم لکھتا ہوں تو نام. اسی طریقے سے اگر میں لکھتا ہوں علی حمزہ تو علی عین سے بنتا ہے اور وہ ای سے، یعنی اس کی تھوڑی بہت یعنی تو یہ نام لکھتا ہوں اگر میں علی حمزہ ہی لکھتا ہوں تو الف سے نہیں آئے گا علی، مجھے لکھنا پڑے گا ای سے علی. ٹھیک ہے، تو مجھے اردو لینگویج میں نے آپ کو شاید بتایا کہ نہیں. تو اردو لینگویج کو میں نے کیسے سوئچ کیا،
آلٹ پلس شفٹ کو میں نے دبایا تو دیکھیں انگلش آ چکی ہے، تو آلٹ پلس شفٹ کو دوبارہ دبایا تو اردو آ چکی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے، یہ نہ ہو کہ آپ انسٹال بھی کریں تو آپ کہیں کہ یار یہ کیوں نہیں چل رہی میرے پاس. تو آلٹ پلس شفٹ کو لازمی دبانا بھولیے گا نا. تو اب دیکھیں ای کو میں نے دبایا تو آئی نہ آ چکا ہے، ایل کو دبایا اور اس کے بعد میں نے آئی کو دبایا تو یہ علی لکھا آ گیا. یعنی اگر میں نے اردو فونٹس بھی لکھنے تو وہی آوازیں، ملتی جلتی آوازیں جو انگلش میں اردو کے ساتھ جو میچ ہوتی ہیں آوازیں، انہی لفظوں کو مجھے دبانا ہے. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایچ کو میں اگر دباؤں گا تو حمزہ آئے گا، تو لیکن یہ والا ہے آیا تو مجھے اس کو ہٹا کے شفٹ ایچ کو میں دباتا ہوں تو یہ والا ہے آ چکا ہے. میم زیڈ اور او کو دباؤں گا تو ہے آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اردو کو فونٹس کو لکھنا ہے. اسی طریقے سے رول نمبر اگر میں لکھتا ہوں تو ڈبلیو سے ایل آئے گا، سوری ڈبلیو سے واؤ آئے گا، ایل سے ایل لام آ چکا ہے. نمبر این بی، نمبر این ایم بی آر لکھا تو یہ دیکھیں رول نمبر آ چکا ہے. یہ میں اگر کچھ بھی دیتا ہوں اس کو، اس کے بعد مجھے رول نمبر کے بعد کیا لکھنا ہے. سوال ڈائریکٹلی میں سوال پر آتا ہوں تو میں تھوڑی سی اسپیس دے کے سوال نمبر ایس ڈبلیو اے ایل اور آگے نمبر این ایم بی آر اور شفٹ. یہ سوال نمبر 1 پاکستان کا قومی جانور کون سا، میں لکھ دیتا ہوں PAKSTAN. دیکھ لیں آپ، صرف آپ نے پاکستان کے اندر آئی نہیں لگایا. یعنی جو اردو ٹائپنگ ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوگی. آپ صرف 10 منٹ کی پریکٹس کریں تو آئی ایم ٹوٹلی شیور کہ آپ اردو ٹائپنگ پر بھی گرپ حاصل کر لیں گے. پاکستان کا KA، تو دیکھیں KA کو میں نے دبایا، قومی جانور QW لکھا میں نے اب یہاں پہ، MI قومی جانور JANWR کون KONSA. دیکھیں وہی کون سا جو ہم اردو رومن اردو میں ہم لکھتے ہیں، انگلش کے اندر جو ہم لکھتے ہیں وہی قومی جانور کون سا ہے. تو یہ والا ہے نہیں لگانا، ہم نے او والا ہے لگانا اور OY لکھا میں نے اور یہ آ چکا. اور اب میں جواب میں اگر لکھتا ہوں جیم کی جگہ مجھے جے لکھنا ہے تو جے سے اس طریقے سے مالخور MAR. اب کے سے کاف لکھا جاتا ہے اور شفٹ کے سے خے لکھا جاتا ہے خور. اب مجھے لکھنا ہے واؤ سور لکھنا ہے تو مجھے ڈبلیو میں نے کلک کیا اور آگے پھر میں نے آر کو کلک کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اب میں سوال بھی اسی طریقے سے لکھ رہا ہوں اور جواب بھی اسی طریقے سے لکھ رہا ہوں، یعنی فونٹ میں چینج نہیں کر رہا. تو میں کیا کرتا ہوں، مجھے اس کا فونٹ بھی چینج کرنا ہے تو میں اس کو صرف سمپلی سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اردو کا فونٹ یوز کر لیتا ہوں. میں نے اردو فونٹ سے آلریڈی اس کے اندر انسٹال کر کے رکھے ہوئے، لیکن میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گا اردو فونٹس کو کیسے انسٹال کرنا ہے. تو میں جمیل نوری نستعلیق کو یوز کرنا چاہوں گا، JAM. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. اسی طریقے سے میں اس کا جو جواب ہے اس کو بھی میں یہی فونٹ دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ پھر سے میں جے میں جاؤں گا اور یہ جمیل نستعلیق. لیکن سوال اور جواب میں مجھے کوئی خاص ڈفرینس نظر نہیں آ رہا. تو میں کیا کروں گا کہ میں پاکستان کو قومی جانور کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، میں اس کو سمپلی بولڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر میں نے ایک لائن کا جواب لکھنا ہے تو مجھے اس کا فونٹ جو ہے، فونٹ سائز دونوں کو ایک جیسے رکھنا ہوگا اور سوال کو سمپلی بولڈ کر دیں گے اور جواب کو بولڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر میں نے سوال کافی زیادہ لائنوں کا لکھنا ہے، جیسے لمبی لمبی اسائنمنٹس ہم نے بنانی ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اس کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر دوں گا، کیونکہ ایک جیسا فونٹ ہوگا تو پھر وہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور وہ ادھر سے آپ کو سکرولنگ میں بھی مسئلہ ہوگا اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا. تو اس کا جو یعنی ایک بک کا جو سائز ہوتا ہے لکھنے کا، یعنی وہ پھر اگر میں اس کا میں نے 48 کر رکھا ہے، ویسے میں اس کا 48 بھی نہیں پھر کروں گا، میں اس کا کروں گا عام طور پہ میں جو لکھتا ہوتا ہوں وہ میں 26 یا 28 پہ لکھتا ہوں. تو پھر اور اس کا میں کر دوں گا، پھر میں 16 لکھتا ہوتا ہوں. آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے 16 پسند ہے کہ یہ میں نے پورا مال خود نہیں سلیکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، تو اس کو بھی اس طریقے سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کافی زیادہ لکھنا ہوگا. ابھی فی الحال یہ ایک چھوٹا سا مال خود لکھا ہوا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جب آپ زیادہ سارا لکھیں گے تو آپ کو یہ اچھا لگے گا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور بھی کئی فونٹس ہوتے ہیں اردو کے، جمیل نوری کشیدہ. اب یہ اردو فونٹس کہاں سے لینے ہیں؟ اردو فونٹس آپ نے یہ اردو فونٹس .net آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے. یہاں پہ آپ کو کئی فونٹس نظر آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے جو فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ یہ ہے، جمیل نوری نستعلیق ریگولر. یہ جو آپ کی بکس میں یوز ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس
کے بعد آپ نے جمیل نوری نستعلیق کشیدہ یہ والا یہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الوی نستعلیق ریگولر یہ بھی کر لینا آپ نے۔ اسلم نام کا فونٹ ہے جو اوپر میں نے یوز کیا ہے، یہ والا جو موٹا والا ہے، یہ اس کا نام اسلم ہے، اس کو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا تو آپ نے یہ زپ فائلز ہوں گے تو آپ نے ان کو ایکسٹریکٹ کر لینا۔ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد جب آپ ان کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا۔ آپ نے ان کو سمپلی کلک کرنا ہے، یہاں سے انسٹال کو دبانا ہے۔ میرے پاس پہلے سے انسٹالڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ریپلیس کا آپشن آ رہا ہے، تو میں نے اس کو کر دیا۔ تو یہ جب اس کے اندر انسٹال ہو جائے گا، یہ سے انسٹال بھی ہو گیا، تو جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ کے جتنے بھی کمپیوٹر کے ورڈ پیڈ ہیں، نوٹ پیڈ ہیں، ایم ایس ورڈ جتنے بھی ہیں، ان سب کے اندر آٹومیٹیکلی یہاں پر امپورٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے کسی میں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے صرف انسٹال کیے۔ آپ کے اگر کمپیوٹر کے اندر اس طرح کے یعنی جو کمپیوٹرز ہیں، اگر مجھے فی الحال اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ فوٹو شاپ میں بھی امپورٹ ہوگا کہ نہیں، لیکن اگر مجھے پتہ لگے گا کہ فوٹو شاپ میں بھی امپورٹ ہو چکا ہے تو میں لازمی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میرے پاس ویسے فوٹو شاپ پڑا ہوا ہے، لیکن میرا یہ کوئی تجربہ نہیں ہے فوٹو شاپ، میں اتنا یوز نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے ہم فونٹس کو امپورٹ کر لیں گے اور ہم اپنی اسائنمنٹس بنا لیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھ لی اور آپ اگر صرف 10 منٹ سے 15 منٹ تک آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی اردو اور انگلش دونوں کی ٹائپنگ پر آپ کی گرپ آ جائے گی، اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اپنی اسائنمنٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو آپ نے یہ والی جو ویب سائٹ ہے ilovepdf.com، ٹھیک ہے، آپ نے اس ویب سائٹ سے آپ نے اپنی جو بکس ہیں جو پی ڈی ایف میں ہوں گی آپ نے ان کو ورڈ میں کنورٹ کر لینا تاکہ آپ کو زیادہ ٹائپ نہ کرنا پڑے۔ آپ نے سمپلی یہاں پہ جب کلک کیا تو آپ کے پاس جو بھی پی ڈی ایف والی جو فائلز ہوں گی، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ اگر ایک فائل ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو سمپلی یہاں سے مجھے آپشن آ رہا ہے کنورٹ ٹو ورڈ کا، تو میں جب یہاں سے اس کو ورڈ پہ کنورٹ کروں گا مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو میں اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کو اپنی اسائنمنٹ پہ پیسٹ کر سکوں گا۔ لیکن آپ نے سارا یہ کام نہیں کرنا، اگر آپ سارا یہ کام کرتے تو آپ کا پلیجرزم کا آ جائے گا اور آپ اس میں فیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خود سے بھی محنت کرنی ہے، لیکن جہاں پہ جواب لمبے ہوں تو ادھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ 50% یہ کام کریں کاپی پیسٹنگ والا اور باقی کام آپ خود سے کریں۔ خود سے کرنے کا آپ کو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے اور آپ کو یہ بھولے گا نہیں، آپ کو پیپرز میں علیحدہ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ یاد رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا کام اسائنمنٹس پہ کمپیوٹر پہ آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔